الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، قرآن مجید کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان خزانوں میں سے چند موتی چن کے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ آیت، بلکہ یہ پوری صورت یاد ہے، وہ ہے سورہ فیل۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھی والے لشکر پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ پس منظر آپ کو معلوم ہے کہ ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے لشکر سے پورے لشکر کو ہاتھیوں سمیت ہلاک کر دیا۔ معروف بات ہے، لیکن اس میں جو موتی اور ہیرے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت خوبصورت تشریح ہے، بہت خوبصورت بات ہے اس آیت میں۔ وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بھاری بھر ہاتھی کی ہلاکت کے لیے ننھے پرندوں کو بھیجنا، اس میں کوئی حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بڑے بھاری ہاتھی کو تباہ کرنے کے لیے دیو ہیکل فرشتوں کو بھیج دیتا، بڑے فرشتوں کو بھیج دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ بھاری بھرکم ہاتھی کے لیے ننھا پرندہ کافی ہے، اس کی ہلاکت کے لیے ننھا پرندہ کافی ہے۔ اس میں جو حکمت کا پہلو ہے وہ یہ ہے، قیامت تک آنے والے مومنین کو یقین ہونا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو وہ اپنے لشکروں میں سے کسی بھی لشکر کو کسی بھی طرح سے کسی بھی انداز میں بھیج کر مومنین صالحین کی مدد کرتا ہے۔ حکمت اس میں نہیں ہے کہ ہاتھی بڑا ہے اور ننھا پرندہ چھوٹا ہے، حجم نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی مدد دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت کیسی آتی ہے، کس طرح سے آتی ہے، یہ لطیف نکتہ ہے اس آیت میں۔ ہاتھیوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے ننھے پرندوں کا استعمال کیا گیا تاکہ مومنین، قیامت تک آنے والے مومنین اطمینان کر لیں، سامنے والے اسباب کو نہ دیکھیں، سامنے والے دشمن کے اسلحہ کو نہ دیکھیں، اس کے ساز و سامان کو نہ دیکھیں، اللہ کی مدد کو پکاریں، اللہ کی مدد کو دیکھیں، اس پر بھروسہ کریں۔ وہ چاہے تو ہاتھی کو ابابیل کے لشکر سے تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا کرے۔